الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، اسلام ایک جامع دین ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. تو انسان کے باطن کی اصلاح عقائد اور اخلاق میں رہنمائی فرماتا ہے، اور انسان کا ظاہر عبادات، معاملت، معاشرت، ان تمام میں اسلام نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. تو جہاں ایمانیات اور عبادات اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، وہاں اخلاق، معاشرت، یہ بھی اسلام کا ایک اہم ہدف ہے. جب تک اخلاق درست نہ ہوں، ہمارے معاملات سیدھے نہ ہوں، تو ہم لوگ معاشرے میں اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں. اخلاق کے حوالے سے سب سے جو بنیادی چیز اسلام نے ہمیں سکھائی وہ سچ ہے. سچ بولا جائے. سچ سب نیکیوں کی جڑ ہے، بڑی نیکی ہے، اور سب نیکیوں کی جڑ وہ سچ ہے. ہر معاملے میں سچ ہو، سبھی نیکیاں اسی سچ سے پھوٹتی ہیں. اور جھوٹ سب سے بری بیماری ہے، اخلاقی بیماری، سب سے بری بیماری وہ جھوٹ ہے. اور سب گناہوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے. وعدہ خلافی اس کی عادت ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، جب بھی اس کو کسی بات میں، کسی چیز میں امین بنایا جائے، اس میں خیانت کرتا ہے. خیانت عادت. تو جھوٹ کی عادت، وعدہ خلافی کی عادت اور خیانت کی عادت، فرمایا کہ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں.
اور بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ان صام او صلی، خواہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وزعم انہ مسلم، اور یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر یہ تین عادتیں کسی میں پختہ ہو گئی ہیں، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ تو جھوٹ، یہ غور کیجئے، تو یہ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، یہ بھی جھوٹ ہی کی تو ایک قسم ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، لوگو سچائی کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی راہ پہ لے جاتی ہے، یعنی سچ کا انجام وہ جنت ہے، سچا شخص اس کا مقام جنت ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ لیا جاتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، بڑا مرتبہ ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین ہی کا تو ہے، تو ایک دن صدیقین کی فہرست میں اللہ اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی راہ دکھاتا ہے، جھوٹ یہ گناہ کی راہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، آغاز اس کا مذاق میں ہوتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور یہ بہت ہے ہمارے یہاں، جھوٹ بولیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے کذاب، جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ جہاں صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے، کذاب کا مقام سب سے پست ہے۔ تو سچ باعث نجات اور جھوٹ یہ باعث ہلاکت ہے۔ صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی گئی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی گئی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ بزدلی سے اور بخل سے بھی بدترین درجہ ہے۔ خیال فرمائیے کہ اگر ایک شخص اپنے ایمان ہی میں جھوٹا ہے تو مومن ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جھوٹا آدمی مومن نہیں۔ اور جو معاملات میں گفتگو کے اندر جھوٹا ہے، اس جھوٹ کی عادت اتنی بری عادت ہے اور اس کے اثرات اتنے برے ہوتے ہیں کہ ایک دن اپنے ایمان میں بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ خطرہ ہے کہ کہیں اس دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ ایمان کے بارے میں بھی جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ تو خیال فرمایا
کہ جھوٹ یہ سب گناہوں کی جڑ اور سچ سب نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو۔ ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ مشرکین مکہ ہوں یا پورا عرب ہو، سب آپ کو اس حوالے سے پہچانتے تھے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو صادق ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امین ہے، کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ صادق اور امین یہ تمام بہترین صفات کی جڑ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے موجود تھی، جوانی میں موجود تھی، اور جوں جوں مرتبے بلند ہوتے گئے، صداقت اور امانت میں اتنی ہی ترقی ہوتی چلی گئی۔ کوہ صفا پر آپ نے جب لوگوں کو جمع فرمایا تو پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، سب نے کہا۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اب یہ ان کے عقیدے پر چوٹ تھی، فوراً مکر گئے اور کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کی شخصیت کے بارے میں جو پوری زندگی، اسی لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، آج جو تم مجھے لا الہ الا اللہ کے بارے میں جھوٹا کہتے ہو، تمہیں میں نے اپنی زندگی پوری گزار دی، 40 برس تمہارے اندر گزارے، کبھی تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی خیانت نہیں دیکھی۔ تو جو آدمی کسی انسان سے خیانت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے بارے میں کسی سے خیانت کرے گا اور جھوٹ بولے گا؟ بالکل یہی ایسی ہی بات ابو سفیان نے کہی۔ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس درمیان میں یہ تجارتی سفر پر شام گئے، یہ روم کی سلطنت تھی، تو قیصر روم کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط گیا تھا، اسلام کی دعوت نامہ گیا تھا۔ تو قیصر نے کہا کہ یہاں عرب کے اگر کچھ لوگ موجود ہیں جو جانتے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو دربار میں پیش کیا جائے۔ تو ابو سفیان یہ تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا۔ قیصر بڑا سمجھدار تھا، ابو سفیان کو سب سے آگے کھڑا کیا اور باقی جو لوگ تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا، اور ان سے کہا اگر یہ کوئی بات غلط کہیں تو تم مجھے اشارہ کر دیں۔ اب اس نے جو سوالات کیے ان سے اس کی دانش اور تاریخ کا ایک مطالعہ وہ جھلکتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ایک سوال قیصر نے ابو سفیان سے یہ کیا کہ کیا اس دعوت و تبلیغ سے پہلے، ایمان کی دعوت سے پہلے کبھی انہوں نے جھوٹ کبھی بولا؟ کبھی تم نے جھوٹ کی تہمت ان پہ، کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا بھی پیش آیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان نے کہا نہیں۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ان کی ہاں اور نہیں کے اندر فیصلہ ہو رہا تھا۔ نے کہا کہ نہیں، دشمن کے دربار ہے اور دشمن یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو اس پر قیصر نے یہ تبصرہ کیا کہ اس سے میں پہچان گیا کہ جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اسے کیا پڑی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ یقیناً جو دعوت دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خود ابو سفیان کی یہ کیفیت تھی۔ بعد میں انہوں نے جب یہ باتیں بیان کی
تو وہ کہتے ہیں کہ ایم اللہ لولا مخافت ان یؤثر علی الکذب لکذبتہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بارے میں جھوٹ کی شہرت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے ابو سفیان نے وہاں یہ بات جھوٹی کہی تھی، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، کہہ دیتا، اس لیے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سلطنت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ابو سفیان دشمن ہے، مشرک ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ شہرت پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں، مشرک ہونے کے باوجود جھوٹ کی شہرت پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ان عربوں میں دور جاہلیت کے اندر جو چند خوبیاں تھیں ان میں یہ بھی ایک خوبی تھی کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے۔ صاحبو، اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو ایک آرٹ بنا لیا ہے۔ اس وقت جھوٹ ایک آرٹ بن گیا ہے کہ بہت صفائی سے جھوٹ بول لے، ڈھٹائی سے جھوٹ بولے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، وہ بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، بڑا کامیاب ہے۔ دیکھیے اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذاق جائز ہے، مزاح جائز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے تھے، لیکن جھوٹ مزاح میں نہیں۔ اور ہم کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ میں نے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولیں گے کہیں کہ ہم نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، اس کا گناہ ہے، ہاں وہ مذاق میں بولا جائے، جھوٹ کا گناہ ہے۔ اب اس سے آپ ایک ذرا فرق ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ اسے دے دیا جائے، اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے، کام کاج کی ضرورت ہے، اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ یہ ہے مزاح۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لطیف مزاح وہ جھلکتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور یہ جھوٹ اور مزاح میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ کجا یہ کہ دیدہ و دانستہ جھوٹ بولا جائے، اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو جھوٹ رائج ہیں ان میں ایک جھوٹ ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ تو عام ہے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، جھوٹی سفارش، یہ آدمی اس کا اہل ہے، اہل نہیں ہوتا، یہ آدمی کا کیریکٹر بہت اچھا ہے حالانکہ وہ بدماش ہوتا ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہیں، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنانا۔ تو یہ جھوٹ کے مختلف طریقے ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں بہت رائج ہے۔ ایک اور جھوٹ ہے جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑا مہلک اور خطرناک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ، جس کے نتیجے ہلاکت خیز ہیں اور نہایت ہی خطرناک ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو الیکشن میں بولا اور بڑھتا جاتا ہے، قدم قدم پر، بات بات پر، الیکشن میں جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، قدم قدم پر، بات بات پر جھوٹ۔ دیکھیے الیکشن میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک
تو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، اور دوسرا فریق ووٹر ہے. دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. امیدوار جو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو الیکشن میں کھڑا ہو کر یہ امیدوار دو کام کر رہا ہے. ایک دعویٰ کر رہا ہے اور ایک وعدہ کر رہا ہے. امیدوار جب الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ دو باتیں کہہ رہا ہے. ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک وعدہ ہے. دعویٰ اس بات کا کہ میں اس کام کا اہل ہوں. میں اسمبلی میں جا کر جو اسمبلی کے کام ہیں میں وہ سب کام کرنے کا اہل ہوں، آپ کی نمائندگی کا میں اہل ہوں. امیدوار یہ دعویٰ کرتا ہے. اور وعدہ اس بات کا کر رہا ہے کہ میں یہ کام دیانت اور امانت سے انجام دوں گا. تو امیدوار دو باتیں کر رہا ہے، ایک تو دعویٰ کرتا ہے اور ایک وعدہ کرتا ہے. اگر امیدوار اپنے دعوے اور وعدے میں سچا ہے تو سبحان اللہ. اگر امیدوار اپنے اس دعوے میں اور وعدے میں سچا ہے تو یہ خدمت اتنی بڑی خدمت ہے. امیدوار اللہ کا ولی ہے. خیال فرمایا؟ جو امیدوار اپنے دعوے میں سچا ہو اور اپنے وعدے میں سچا ہو، یہ شخص قوم کی، ملک کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے یہ شخص. اور اگر امیدوار اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یا دعویٰ تو ٹھیک ہے، اہل ہے، لیکن وعدہ جھوٹا ہے کہ امانت و دیانت کے ساتھ کام کروں گا، اس وعدے میں جھوٹا ہے، نیت خراب ہے، تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو ایک انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. بہت بڑا کام ہے یہ. اگر وعدہ جھوٹا ہے تو انسان نہیں ہے، وہ انسان کے روب میں شیطان ہے. اس لیے کہ اس جھوٹ کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں، ملک اور قوم سے ہے. اس جھوٹ کا نقصان صرف اس کی ذات تک نہیں ہے، پورے ملک، پوری قوم پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جس جھوٹ کا دائرہ جتنا وسیع ہے اس کے مفاسد اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. صاحبو، الیکشن کا دوسرا فریق ووٹر ہے، ہم لوگ. الیکشن کے دوسرے فریق ہم لوگ ہیں. اور یہ فریق، یہ ووٹر سپورٹر، یہ اہم تر فریق ہے. اہم تر اس لیے ہے کہ الیکشن کے موقع پر ملک اور قوم کا مستقبل اس ووٹر کے ہاتھ میں ہے. ملک اور قوم کا مستقبل ووٹر کے ہاتھ میں ہے. چاہے سنوار دے، چاہے بگاڑ دے، کسی کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے. صاحبو، ووٹ شرعی اعتبار سے شہادت ہے. ووٹ شرعی اعتبار سے شہادت ہے، اور شہادت کے بارے میں اللہ جل شانہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تجھے مانتے ہیں، اگر مجھے مانتے ہو تو پھر یہ کام کرو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. امیدوار بھی اور سپورٹر بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ کی خاطر شہادت دو، اللہ کی خاطر گواہ بنو. کوئی لالچ اس میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی پارٹی کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی خاطر گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
خواہ اس شہادت کا نقصان خود تمہیں ہو رہا ہو، یہ شہادت خواہ تمہارے خلاف پڑ رہی ہو، والدین کے خلاف پڑ رہی ہو یا رشتہ داروں کے خلاف پڑ رہی ہو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کبھی انسان ہیر پھیر کرتا ہے کہ امیر آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے تو کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کبھی یہ سوچتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے کہ اس کے خلاف جا رہی ہے، بیچارہ مر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ امیر ہے یا غریب ہے، اللہ تم سے زیادہ ان دونوں پر مہربان ہے۔ اللہ جب خود فرما رہا ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کرو، تو پھر تمہیں سچی شہادت دینی چاہیے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کرنے میں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ چونکہ وہ فلاں ہمارا دوست ہے، یہ پارٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ امیدوار اس سے ہمارے کچھ مراسم ہیں، میرا فلاں مقدمہ پھنسا ہوا ہے، یہ مجھے مقدمے میں بری کروا دے گا، یہ سب خواہشات نفس ہیں۔ تو عدل کرنے میں اپنی خواہش نفس کے پیچھے مت چلو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان موڑو گے، پیچ دار شہادت دو گے، عدالت میں ہو یا ووٹ کے اندر ہو، ہاں جی یہ مجبوری تھی، کیا کریں، وہ بیٹا آ گیا تھا اس نے کہہ دی، ابا نے یہ بات کہہ دی، اگر تم پیچ دار شہادت دو گے، او تعرضوا، یا شہادت سے کنارہ کشی کرو گے، شہادت یہ حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اگر شہادت طلب کی جائے تو دو، ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت مت چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اپنا دل، اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اگر اعراض کرو گے فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یاد رکھنا اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، یعنی اللہ اس کی باز پرس فرمائے۔ تو یہ ووٹ ایک شہادت ہے، اس لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ ایک انگوٹھا چھاپ شخص جسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ ملک کا قانون بنائے گا؟ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ تو یہ سوچ بچار، یہ تدبر کہ ہماری قوم کی قسمت ہمارے ووٹ سے وابستہ ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں سوچنا سمجھنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بھی ووٹ دے کر ہم دراصل یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ شخص اس خدمت کا اہل ہے۔ اگر فی الواقع یہ سچی شہادت ہے تو ایسا ووٹر جو سچی شہادت دے رہا ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 72 کی روشنی میں یہ رحمان کا بندہ خاص ہے جو سچی شہادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، وہ بندہ خاص ہے جو سچی شہادت دیتا ہے۔ اور اگر یہ جھوٹی شہادت دے رہا ہے تو قرآن کا اشارہ ہے یہ شرک کے برابر ہے۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو۔ بت پرستی گندگی ہے، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ کی گندگی سے بچو۔ دونوں کو اللہ نے برابر ذکر فرمایا، یہ شرک کے برابر ہے۔ صاحبو، حدیث میں اس جھوٹی شہادت کو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اکبر الکبائر۔ اس لیے ضروری ہے کہ ووٹ اس شخص کو دیا جائے جو اسلام اور پاکستان سے مخلص ہو اور اس خدمت کا اہل ہو۔ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے چاہیے ووٹ دیتے ہوئے کہ جسے میں ووٹ دے رہا ہوں اس کا اسلام کے بارے میں کیا، اس کا رویہ کیا ہے، خود بھی کیا اسلام پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اور دوسرا جس ملک میں ہم رہتے ہیں جو ہمارا گھر ہے، اس گھر کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے؟ کیا اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا اس کو سنوارنا چاہتا ہے؟ اسلام پاکستان، اور پھر اسلام سے بھی مخلص ہے، پاکستان سے بھی مخلص ہے، لیکن کیا اہل بھی ہے اس کا یا نہیں ہے؟ اور تیسری چیز ہے کہ وہ اہل ہو، خواہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں گی، لیکن میں اسلامی موقف آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھی رزلٹ نکلے اللہ بہتر کرے گا۔ کچھ الیکشن ہوں، اگر اسی معیار پہ ہوں گے، انشاءاللہ ایک صاف ستھری قیادت آئے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ اگر سچی شہادت کا ماحول بن جائے تو بالآخر رنگ لائے گا۔ اس بارے میں کسی کے شخصی یا وقتی حالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل اس کی قرآن کا یہ ارشاد ہے جو ابھی میں نے عرض کیا، سنایا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ امیر غریب کی پرواہ نہیں کرو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ صاحبو، افسوس ہم نے الیکشن میں ہمیشہ مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ جھوٹ کو روا رکھا۔ پارٹی بازی، برادری ازم، جب الیکشن ہوئے اپنے مفادات اور اپنے تعصبات کو بالا تر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ ضروری ہے، لوگ سیاست سمجھتے اسی کو ہیں، جھوٹ، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا بڑا سیاستدان ہے۔ کہ سیاست اور جھوٹ کا کیا تعلق؟ سیاست تو احسن طریق سے، جذبہ خدمت سے ملک چلانے کا نام۔ جبکہ یہ جو حدیث ابھی شروع میں عرض کی گئی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس حدیث کی روح سے ایسی سیاست جو جھوٹ پر مبنی ہو یہ سراسر منافقت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا مقام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ آخرت میں تو اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوگا کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ آج اس دنیا میں سہولتوں کے باوجود ہماری زندگی جو جہنم ہوتی جا رہی ہے، اور پھٹکاری ہوئی قومیں جو ہم پر مسلط ہو رہی ہیں اور ہم ان سے بدتر حال میں جی رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے، وہ ہے منافقت۔ وما علینا الا البلاغ۔